پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں اپنے بابا جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور پھر آواز دے کر کمرے میں آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے دروازے پر دستک دینے والے کو کہا کہ خدا تمہیں بیمار پرستی کی جزائے خیر دے، میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بیمار ہیں، ان کو آرام کرنے دو۔ دروازے پر دستک دینے والے نے پھر سے کہا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں۔ اس اثنا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ہوش آیا اور آپ نے آنکھیں کھولیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ سے دریافت کیا، بیٹی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ بی بی نے جواب دیا کہ نہیں بابا جان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بیٹی باہر وہ ہے کہ جس نے اس سے پہلے کبھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت طلب نہیں کی۔ بیٹی وہ ملک الموت ہے، آپ اسے اندر آنے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تم کو جس کام کے لیے بھیج رہا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لینا۔ فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کی روح قبض کرنے کے لیے کسی سے اجازت طلب نہیں کی ہے، یہ پہلی اور آخری بار ہو رہا ہے کہ میں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر فرشتے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے دراغۂ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مطہرہ آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور جنت کی حوروں سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزئین و آرائشگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، آپ پر اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے، تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنے رب کے پاس جانا پسند کرتا ہوں، اب تم جس کام کے لیے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور کی مرضی ہو تب روح مبارک قبض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنی شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سختی و تکلیف ہے۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھرا کر رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اے ملک الموت، اپنا کام پورا کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف ہوئی۔ حضرت جبرائیل نے حضور کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور نے فرمایا، اے جبرائیل، تم نے اپنا منہ کیوں پھیر لیا؟ جبرائیل روئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور نے فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر پھر فرمایا، ربی حبلی امتی،
ربی حبلی امتی، یہ کہہ کر جان سینہ مبارک تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ جبرائیل نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ فرمایا اللہ نے۔ عرض کیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کر دو۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اے اللہ اب مجھے بلا لے۔ بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ یہ رات کا وقت ہے، سید الکونین نزا کی حالت میں ہے اور ہجرہ مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ یک بیک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا، روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ایک خوشبو حجرہ میں پیدا ہوئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد او واہ محمد او کہتے جاتے تھے۔ بی بی فاطمہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، بابا جان کے پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، ماتھے پر پسینہ ہے۔ پکارا اے نبی، رب کا بلاوا منظور کر لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے تم کسے تلاش کرتے ہو؟ جن کو تم تلاش کر رہے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے۔ اے نبی جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر لیا۔ جب گھر میں سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام نے سنی، گھبرا کر بے تاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ اکرام کی بے قراری بڑھ گئی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ صدمہ سے انتقال کر گئے۔ کئی صحابہ دیوانہ ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا معاملہ پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح غسل دیا جائے گا یا پھر کپڑے میں ناکہ تمام حاضرین پر خواب کا غلبہ طاری ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر ٹھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی اثنا میں ان کے کانوں میں آواز آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیراہن میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے ستر پر تمہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کی حیات ممات کس قدر پاکیزہ و مطہرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریکی چھا گئی کہ بعض صحابہ بغض کو دیکھنے نہ پائے، اگر اپنی ہتھیلی کھولتے تو کچھ نظر نہ آتا۔ یہ تاریکی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے، چونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل عزت نہیں رہی ہے۔ آپ اسی وقت نابینا ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق ہی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر رہے تھے تو ایک اعرابی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت انور پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا نبی آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا، آپ نے قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذات گرامی سے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں
تاکہ ہماری بخشش طلب کریں۔ یہ سن کر سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔